بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وعلیہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی آواز پر پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا، مگر انسان اس مقصد کو بھول کر دوسرے دھندوں میں، دوسرے کاموں میں لگ گیا. اس کا عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سکون اور اطمینان کی زندگی کو چھین لیا. بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے عقل مند لوگ، بڑی بڑی تحقیقات کرنے والے، بڑی لمبی لمبی تقریریں چھاڑنے والے، ایسے ایسے فلاسفر کہ آپ ان کی باتیں سنیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو وہ اللہ کا دین، اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کی باتیں، خود اللہ کی ذات، ان چیزوں سے غافل ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری نظر میں بہت ساری چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے. کسی کام کو ہم زیادہ اہم سمجھتے ہیں، کسی کام کو ہم کم درجے کا اہم سمجھتے ہیں. اقوام متحدہ کی نظر میں ترجیحات کا معیار الگ ہے. ہر ملک کے اپنے قوانین اور قانون سازی کے وقت جو ترجیحات ہوتی ہیں اس کا معیار الگ ہے. آپ کے اپنے گھر میں جو قانون نافذ ہے، اللہ کرے کوئی قانون گھر میں بھی نافذ ہو. آج کل تو گھروں کا کوئی قانون کوئی کسی کا ماتحت ہے ہی نہیں گھروں میں. اور گھر بھی آج کل نام ہے دیوار، اینٹیں، صوفے، فانوس، گدوں کا. اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یعنی گزوں کے حساب سے ہوتا ہے. 200 گز، 400 گز، چھوٹے گھر 60 گز. جبکہ میری نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کی نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ 200 گز کا ہو، اتنے کمرے ہو، فانوس ہو، صوفہ ہو، پنکھے ہو، ایئر کنڈیشن ہو. جبکہ میری نظر میں گھر کی ڈیفینیشن یہ، بولو بھائی، میری نظر میں گھر سے کہتے ہیں کہ میاں بیوی ہوں، معتد بیوی بچے ہوں. معتد بیوی مطلب قابل ذکر، بولو بھائی، اتنے ہو کہ پتہ چلے کہ بچے ہیں، گننا پڑے ان کو، افراد ہو. اور اس گھر میں ایک اگر دادا دادی یا نانا نانی بھی، بولو بھائی، ایک آپ بوڑھا بھی اس میں، دونوں ہو تو سبحان اللہ. دادا دادی ہو یا نانا نانی ہو، دونوں، چاروں تو نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ دادا دادی کا گھر کچھ اور ہوگا، یا نانا نانی ہو یا دادا دادی ہو.
اس کو کمپلیٹ کیا کہا جاتا ہے؟ گھر. اگر دادا دادی میں کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو آدھا گھر اجڑ گیا. ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن میں ابھی آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف. یہ بات کمپلیٹ کر دوں. گھر میں اگر بوڑھا نہیں ہے تو آدھا گھر, بولو بھائی, اجڑ گیا, برکت ختم. کوئی تو ہو جس سے انسان دعائیں کروائے, جس کی خدمت کرے. اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے تو چلو آپ کے بچے ہوں تو وہ والدین ان بچوں کے کیا بن گئے؟ دادا دادی یا نانا نانی. تو بوڑھے کا وجود گھر میں گھر کو گھر قرار دینے کے لیے, بولو بھائی, ضروری ہے. ورنہ تمہارے اور انگریزوں کے گھر میں کوئی فرق, ورنہ گھر میں اور ہوٹل میں کوئی فرق. دبئی کبھی کبھار جاتے ہو نا تو ہوٹل کرائے پر لیتے ہو, اس میں بھی بوڑھے نہیں ہوتے, بچے نہیں ہوتے. بیوی کبھی ہوتی ہے, کبھی عورت ہوتی ہے, کوئی بیوی کے نام پہ کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے, عیاشی ہو جاتی ہے وہاں. ہوٹلوں کو گھر, ارے بھائی بولو یار, ہم نے تھوڑی کہا آپ کی طرح ہمارا بیان سننے, بھائی اپنی مرضی سے آئے ہو. اتنے سست, مجھے سست آدمی بالکل بھی پسند نہیں. ویسے سست اگر کوئی ہو نا, کوئی کام نہ ہو تو سست پڑا ہوا ہے, وہ برداشت ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی غلط ہے, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, لیکن چلو کچھ بھی نہیں ہوتا ایسی بات ہے. لیکن جب کوئی کام کر رہا ہو انسان, پھر وہ کام سستی سے سر انجام دینا بہت بری حرکت ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے جوائیاں لینا شروع کر دوں, یا ایسے دیکھنا شروع کر دوں, کوئی ذہن میں کوئی مضمون نہ ہو, کوئی بات نہ ہو, ایسے بس سستی میں, تو آپ کو اچھا لگے گا. ویسے ہی سننا بھی ایک کام ہے. جب بات کر رہا ہوں تو آپ کی طرف سے سننے کا باقاعدہ کیا ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے. یہ عمل بھی ایک چستی کے ساتھ, حاضر دماغی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں ایسا نہ لگے کہ آپ کو کسی نے بندوق کی نوک پہ لا کے بٹھا دیا. پرانے زمانے میں ایک کامیڈی شو آیا کرتا تھا 50-50. باتیں کرنا مل کر مناسب تو نہیں لیکن چلتا ہے تھوڑا بہت. بچپن میں ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا, ادھر ادھر جا کے دیکھا کرتے تھے 50-50. تو وہ اس نے ایک چیز دکھائی, یہ جو کمنٹری کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی بگے ہوئے ہوتے ہیں. کھیل کے دوران اس پلیئر کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے جس کی طرف سے پیسے ملے ہوئے ہو گئے. اللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں, لیکن وہ ایک کامیڈی شو تھا. تو اس میں دکھایا کہ ہاکی کا کھیل ہو رہا ہے, اور کھیل میں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین کھیل رہے سلیم اللہ سے کریم اللہ. حالانکہ وہ جو کریم اللہ تھا اس کے ہاتھ میں گیند آئی نہیں رہی تھی, اس کی ہاکی پہ گیند ٹچ ہی نہیں ہوئی تھی, لیکن بار بار وہ کریم اللہ. اب جو تماشائی تھے تو اعتراض کرنے لگے کہ یار ہم تو یہاں اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں, کریم اللہ سے زیادہ سست تو کوئی کھیل نہیں. لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا, احتجاج. اور وہ پھر بھی کہہ رہے کہ کریم اللہ بہترین کھیل رہے کریم. جب لوگوں نے زیادہ شور مچایا تو وہ کہتے کہتے نا رونے لگا, روتے روتے کہہ رہے کہ بھائی کریم اللہ سے اچھا کوئی بھی نہیں. رو رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں. پھر دکھایا کہ پیچھے کوئی شخص بندوق لے کے بیٹھا ہے, کیمرے کو اس طرف کیا, پیچھے بندوق اس کی کمر پہ رکھی ہوئی ہے, کرسی کے پیچھے بندہ چھپا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتا پیچھے, تو ایسے ہوتا ہے. اسی سے بات چل پڑی ہے. تو ایک اور بات اس میں تھی کہ ایک خاتون نادرا کے آفس میں آئی, اور نادرا والوں کی حرکتیں پتہ نہیں تھی, اتنے برے نہیں ہوتے, لیکن بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے. تو نادرا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے شناختی کارڈ میں مجھے بیوہ لکھ دیا ہے, حالانکہ میں بیوہ, بولو بھائی نہیں.
ثبوت کے طور پر یہ میرے شوہر میرے سامنے موجود ہیں، یہ میرے شوہر ہیں، یہ دیکھو آپ نے ڈیولپ کیا، تو اس کی کریکشن کرنی ہے. اب نادر آباد میں بولا یار کاغذات میں کریکشن کرنا اچھا خاصا مشکل ہے بھائی. شوہر کو زندہ ہونا ثابت کرو، پھر اس کا لنک کیا ہے، نکالنا ہونا، میرج سرٹیفکیٹ، پھر شوہر کا پتہ نہیں اپنا شناختی کارڈ بھی ہے یا نہیں ہے، پہلے اس کا بے فارم، بڑے مسائل ہیں. تو اس نے کیا محترمہ آپ یہ چاہتی ہے نا کہ آپ یہ کاغذات صحیح ہو جائیں، جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے. اس نے کہا نہیں تھا، بندوق نکالی اس نے شوہر کو اٹھا کر کے اس نے کہا جی یہ کیا کیا؟ بولا یہ صحیح ہو گیا، آپ ہو آپ کیا ہو گئی ہو. تو نادر والے بعض دفعہ اس طرح کی کاغذات میں کریکشن. کوئی بھی خاتون جو اپنے آپ کو بیوہ سے شادی شدہ کروانا چاہتی ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کریں. نادر والے کہتے ہیں لوگ اس طرح بھی کر دیتے ہیں. خیر تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو بیگاری کے ساتھ بات سمجھ رہے ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ٹاپک تھا ہاں بزرگوں کی بات میں کر رہا تھا. ٹاپک تو مجھے یاد تھا لیکن مجھے کس اسٹاپ پہ آگے ہم رکے تھے. گھر میں ایک آدھ بوڑھے کا ہونا ضروری ہے. اس کی چپ چپ سنا کرو، اس کی برداشت کیا کرو، اس سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اس کی خدمت کر کے اس کی دعائیں بولو بھائی لیا کرو، اس سے اللہ آپ کی گناہوں کو معاف کرے گا، آپ سے آفات کو ٹالے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور بوڑھے کا یہ احترام ہے گھر میں دادا دادی یا نانا نانی کا کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو اور وہ نماز میں آپ کو پکارے تو آپ نماز توڑ دیں. اتنا احترام ہے ان کا اسلام میں، اتنا احترام. آج بوڑھوں کی کسی حد تک ہمارے معاشرے میں خدمت تو ہو رہی ہے. بیمار ہو جاتے ہیں ابھی الحمدللہ اتنا نہیں ہے کہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں، خدمت تو ہو رہی ہے مگر احترام ختم. اور خدمت ہوتی ہے پیشانی پہ لکیروں کے ساتھ. اندر سے دل میں خواہش ہوتی ہے یار یہ دنیا سے جائیں، جان چھپے کھانستے رہتے ہیں، مجبوراً خدمت کرنی پڑ رہی ہے. پیشانی پہ لکیریں بولو بھائی کیونکہ وہ تمہاری پیدائش کا سبب ہے. ان سے بڑا بزرگ رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات میں آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جسم سے اللہ نے آپ کو بنایا. کئی رشتے ہیں ان سے، کئی رشتے. ماں اور باپ، دادا دادی اور نانا نانی کی ساری خصوصیات اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں بلڈ کے ذریعے. کبھی ڈی این اے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے نا، فوراً پتہ چلتا ہے. سب سے زیادہ انسان اپنے باپ اور ماں کے مشابہ ہوتا ہے، ساری کوالٹیز آتی ہیں. اتنا قریبی رشتہ انسان کا اس کائنات کے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد. دوسری بات یہ کہ ان کے آپ پر احسانات بہت زیادہ ہیں. نمبر 1 انہوں نے آپ کو ضائع، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے ضائع. آج ماں کے پیٹ میں ماں بھی بچے کو ضائع کرتی ہے کہ ایکچولی میرے 2 بچے ہو گئے میں تیسرا برداشت نہیں کر سکتی، ضائع کر دیتی ہے. آپ کے والدین نے آپ کو ضائع بولو بھائی نہیں کیا، ضائع نہیں کر سکتے تھے. ٹینشن کی وجہ سے کون پالے گا، خرچے کون برداشت کرے گا. یہ بہت بڑا احسان ہے. پھر جب پیدا ہوئے تو آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو سہارا دیا جس کی وجہ سے اس نے عزت کے ساتھ آپ کو گھر میں، یہ سب باتیں انسان بڑے ہو کر بھول جاتا ہے. بڑی مصیبت ہے. آپ کے باپ نے آپ کی ماں پر احسان کیا، اسے گھر سے بولو بھائی نہیں نکالا، اسے چھت میسر کی تاکہ وہ عزت کے ساتھ آپ کی پرورش. دیکھو بچے عیدی سینٹر میں بھی پل جاتے ہیں، عیدی سینٹر میں پلے ہوئے بچوں میں اور خاندان میں پلے ہوئے بچوں کی مینٹل اپروچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے.
بچے کسی ٹرسٹ میں بھی پل جاتے ہیں، ٹی سینٹر میں بھی پل جاتے ہیں۔ مجھے اگر بچپن میں گھر نہ ملتا، باپ اور ماں کا اور بھائی بہنوں کا سہارا نہ ملتا، تو آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کر نصیحتیں بولو بھائی نہ کر رہا ہوتا۔ خاندان ہے جو انسان کی مینٹل اپروچ کو اونچا کر دیتا ہے، اور بھکاری یا ٹرسٹوں میں پلنے والے اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی پر خصوصی فضل کرے تو الگ بات ہے، لیکن ان کو وہ عزت نہیں ملتی، ان کی ذہنی گروتھ کیا ہو جاتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے۔ بچہ بھائی بہنوں میں، والدین میں، اس خاندان میں، اس کے چاچے ہوں، اس کے ماموں ہوں، اس کی پھوپھیاں ہوں، اس کی خالائیں ہوں، اس کی کزنیں ہوں، اس کی کزن ہوں، یہ ان میں جو انسان کی گروتھ ہوتی ہے وہ تنہائی میں ان رشتے داروں کے بغیر دوستوں میں نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، دوست کو خراب کرتے ہیں، رشتے داروں کو بناتے ہیں۔ اس پر ابھی چلوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے گھر میں وجود کس کا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد بیوی تو ہے ہی، اس کے بغیر تو گھر بنتا ہی نہیں۔ اس کے بعد کس کا وجود ہونا چاہیے؟ اولاد ہونی چاہیے، معتد بھی۔ یہ بڑا لفظ ہے، معتد بھی کا مطلب قابل ذکر، بچیز۔ سمجھ رہے ہو؟ پھر گھر کیا بنے گا؟ اس گھر کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو گھر میں قانون ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے۔ تو ہر آدمی کا قانون اور ضابطے میں بھی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ الگ ہوتی۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کا یہ اصول اور ضابطہ ہوتا ہے کہ بھائی بیگم کی ہر خامی برداشت ہوگی، کھانے پینے میں تاخیر برداشت۔ بولو بھائی، لگے بھائی میرا بیٹا ہو جاتا، بیگم کپڑے وقت نہیں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کرو، کھانا میرے ٹائم پہ ترجیحات ہوتی ہے نا ہے کی۔ بعض لوگ کھانے میں وہ ضرور ہوتے ہیں، ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپڑے مجھے ٹائم پہ آفس جانا ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، تو بھائی مجھے کپڑے ٹائم پہ چاہیے۔ بعض لوگوں کی نظر میں ترجیح کیا ہے کہ میری خدمت کرو نہ کرو، میرے والدین کی مجھے خدمت بولو بھائی چاہیے۔ ان کی نظر میں ترجیح کیا ہے؟ بھائی والدین کی خدمت سب سے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بیگم سے بیگم تو مجھ سے خوب بڑے کی جتنی مرضی بات کر لیا کرو، لیکن میرے پاس ہے ذرا بولو بھائی۔ اسی طرح خواتین میں بھی ہے، شوہر سے کہتے ہیں بھائی مجھے خرچہ کم کر دو، لیکن بات جب بھی کرو تو کس سے؟ تمیز سے کرو، وقت زیادہ دو۔ بعضوں کی نظر میں ہوتا ہے ٹائم نہیں چاہیے، روکنا چاہیے۔ سعودیہ چلے جاؤ کمانے کے لیے، 4 سال تک وہیں رہو، 4 یا 40 سال وہیں گزارو، مگر اللہ کا واسطہ تم پیسے ہوتا ہے نا ایسے۔ بھائی ہمیں بدلنا نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے، ترجیحات ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ساری چیزیں مل جائیں۔ ہمیشہ ہم زندگی گزارتے ہیں ترجیحات، پرائیورٹیز جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، کہ ترجیحات کی بنیاد۔ دنیا میں اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہتا ہے کہ میری کوئی ترجیح نہیں ہے، بیگم مجھے سب چیزیں چاہیے، میرے ابا سے بھی اچھا سلوک، میری اماں سے بھی اچھا سلوک، مجھ سے بھی اچھا سلوک، کھانا بھی ٹائم پہ، کپڑے بھی صحیح ٹائم پہ، اخلاق سے بات کی، زینت بھی، میری پتی کی وجہ گھر سے باہر بھی نہیں، گھر کے کوئی آئے گا بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، اور اتنے بجے اتنے سونا ہے، اتنے بجے اتنے اٹھنا ہے، پہلے اتنے دیر کیمرہ کرنا، اس کے بعد فوراً اٹھ کے چائے بنانی ہے۔ بیگم کہے بھائی کچھ تھوڑا سا آگے کرو، کہ نہیں مجھے ساری کی ساری چیزیں 100% درست چاہیے۔ ایک دن کی گھر چل سکتا ہے بولو؟ یا عورت کہے شوہر سے آپ کے اخلاق کی اچھا، آپ ڈانٹیں گے، سوری بھی آپ نہیں کیا کریں، پیسے بھی بھرپور طریقے سے دیا کریں، اپنی پوری تنخواہ مجھے بتائیں گے، میرے ہاتھ میں پکڑائیں گے، پھر اسی کی پیسے لے کے کھایا کریں۔ اور اس سے اپنے ابو امی کی خدمت کا بھی نہ کہیں، اور یہ بھی نہ کہیں، وہ بھی نہ کہیں، میں جو چاہے تو میں پڑھنا چاہوں، میں جاب کرنا چاہوں، جاب بھی لوگ تنخواہ بھی آئے تو تنخواہ کی خدمت کا بھی نہ پوچھیں مجھ سے۔ ساری چیزیں میں چاہتی ہوں میرے شوہر میں کیا ہوں؟ پرفیکٹ۔ چلے گا گھر 2 دن،
آپ کی شکل بھی اچھی ہو. ایک ہی خواہش. اتنے سارے کام کرنے کے بعد آدمی کی شکل اچھی رہے گی ہے بھائی؟ اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان کی شکل اچھی رہے گی؟ بولو بھائی نہیں رہے گی. تو نہ اس کی اچھی رہے گی نہ اس کی اچھی رہے گی. تو دنیا میں حکومت کے بھی یہی اصول ہے ترجیحات. حکومت بعض دفعہ بڑے بڑے اسکالروں پہ ہاتھ نہیں ڈالتی. ان کو نہیں چھوڑو, چھوٹے موٹے اسکالر پکڑ لو, چھوٹا پکڑ لو, یہ بڑے کو فی الحال کیا کرو چھوڑو اس کو. بھائی سارے کام نہیں ہو سکتے ہو گیا نا, ایسا نہ ہو یہ ان کو کھائے یا اس کو چھوٹ دو مگر اس سے کچھ اپنے کام کروا دو. ہوتا ہے نا ہر کوئی. تو بات لمبی ہو رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کے, ہر ملک کے, ہر خاندان کے, ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں. کچھ اصولوں پہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں ان اصولوں کو, ٹھیک ہے نا. کچھ اصولوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جن پر سمجھوتا نہیں کرتے. یاد رکھو یہ کائنات کی ایک ریاست ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کا بھی ایک بہت بڑا اصول ہے. وہ اصول ہے کہ میں ہر چیز سے سمجھوتا کر لوں گا, لیکن انسان اگر میرا بن کے نہیں چلے گا تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ. بولو بھائی, تم سب سے پہلے میرے ہو, باقیوں کے بعد. ما يفعل الله بكم لولا دعاؤكم ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھو گے, اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھو گے, ما يعبأ بكم ربي, تو رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. چاہے تم ترقی کرتے کرتے چاند اور مریخ کی حدود کو کراس کر لو, چاہے تم انسانیت کی خدمت کے نام پہ روز نت نئی چیزیں ایجاد کر لو, چاہے تم بہت بڑے سائنسدان بن جاؤ, بہت بڑے انجینئر بن جاؤ, بہت بڑا ٹرسٹ بنا کے کروڑوں غریبوں کو فری پاکٹ میں کھانا کھلانا شروع کر دو, جب تک میری رضا کو سب کی رضا پر مقدم نہیں رکھو گے, میرے غلامی اختیار نہیں کرو گے, تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے انسانوں میں اس زمانے میں کہ مذہب کو زندگی میں لائے بغیر اچھا انسان بننا چاہتے ہیں. اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو میرے دین کو فالو نہیں کرے گا دنیا کی نظر میں اچھا ہوگا, میری نظر میں وہ اچھا, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کائنات میں بعض غیر مسلم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اچھائی کے ریکارڈ توڑ دیے, مگر اللہ نے ان کو بھی معاف, بولو بھائی, نہیں. زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر گزرا تھا. عرب کی جو شاعری تھی نا, عرب کی شاعری بڑی کمال کی شاعری ہے, اس سے عرب کے کلچر کا پتہ چلتا ہے. ایک شاعر گزرا ہے زمانے جاہلیت میں, اس کی شاعری میں انسانوں کی مثبت تعمیر بہت زیادہ ہے. یعنی پازیٹیو شاعری ہوتی ہے, لوگوں کو سخاوت دلانا, لوگوں کو بہادری پہ اکسانا, رشتہ داری جوڑنے پر اکسانا, مظلوم کی مدد پر اکسانا. اللہ کی تعریف بھی بہت ہے اس کے کلام میں. ایسے اچھے اچھے لوگ بھی دنیا میں گزرے. غیر مسلم شاعر تھا مگر اتنا اچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے اگرچہ دلچسپی, بولو بھائی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کا کلام سننا شروع کیا. صحابی نے بیان کیا, حدیث میں آتا ہے 100 سے زیادہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اس کے سنے اور اس کی تعریف کی. فرمایا اگر یہ زندہ ہوتا کان ان یسلم, تو امید تھی کہ یہ اسلام قبول. اتنی تعمیری سوچ والا آدمی, اتنی اچھی سوچ والا آدمی, بہت بڑی
بدقسمتی کہ اتنی اچھی سوچ والا آدمی اسلام کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عرب ان کو کردار کے لحاظ سے بہت اچھا کہا کرتے تھے۔ کیریکٹر میں ابو طالب کے کسی نے کبھی انگلی بولو بھائی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ابو طالب کی طبیعت میں بخل نہیں تھا، غرباء اور مساکین کو کثرت سے بولو بھائی کھانا کھلانا، رشتہ داری جوڑنا، لوگوں کا خیال کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، ابو طالب نے آپ کا ساتھ بولو بھائی نہیں چھوڑا۔ آپ جو عرب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا، روٹی پانی بند کر دو، معاشی بائیکاٹ کرو۔ اس 3 سال جب آپ گھاٹی میں آپ نے وقت گزارا تو اس میں ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر ایمان کی توفیق کیوں سب کے ہیں مگر اللہ کے بولو بھائی، اور اللہ کے کا مطلب صرف اللہ کے۔ ابو طالب تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو تو صرف اور صرف کس کو مانو؟ بولو بھائی مجھے، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ جو 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے ابو طالب یا دیگر مشرکین مکہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اسے نہیں کہتے کہ 2 اللہ کے آپ قائل ہو، ایسا شرک اس کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ ایک ہی خدا کو مانا گیا ہے، ہمیشہ۔ جب بھی قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تو مشرکین کہتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آج بھی جو مشرک ہیں نا، ان سے آپ پوچھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ۔ ایک خدا ہے، کوئی گاڈ کہے گا اس کو، کوئی بھگوان کہے گا، کوئی اللہ کہے گا، لیکن مانتے کس کو ہے؟ ہندو بھی کس کو مانتا ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ ایک۔ یہ جو شرک ہوا ہے نا، شرک یہ کس نوعیت کا ہوا ہے اس کو سمجھیں۔ شرک یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے فلاں کو بھی فلاں اختیار بولو بھائی دے دیا ہے، سارے نہیں۔ کچھ اختیار اللہ نے اس کو دے دیے، کچھ اس کو دے دیے۔ یہ والا جو بدھ ہے اس بدھ کو بھی نہیں دیے۔ یہ جو بزرگ تھے نا جن کے نام پہ ہم نے بدھ بنایا ہے، ان بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے مثلاً اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا ہے، سمجھ رہے؟ لہذا ان بزرگ کے مرنے کے بعد ان کے نام کی صورت بنا کے جب ان کے سامنے ہم جھکیں گے تو اللہ کی عطا سے یہ بزرگ بھی ہم کو بولو بھائی اولاد دے دیں گے۔ این یہی شرک آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہی شرک این حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنے والے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی خود سے آپ کی مشکلات آسان نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے آپ کی مشکلات بولتے کیوں نہیں؟ یہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بڑے بڑے بت تھے، ود، سواع، یعوث، یعوق، نصر، یہ اصل میں 5 بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اللہ والے لوگ تھے،
جب ان کی موت واقع ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے نام کی مورتی بنا کر ہم ان سے دعا مانگیں گے ان سے دے گا کون؟ اللہ. اور بعض یہ کہتے تھے مانگیں گے ان سے، دیں گے یہ مگر اللہ کی عطا سے، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے. ان دونوں قسموں کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ شرک. کہ اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار، سارے اختیارات اللہ نے کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس. کسی کو نہیں دیا تھا. یہ والا شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. آج جب کسی سے بات کی جائے نا کچھ سے تم رسول سے کیوں مانگتے ہو، فلاں سے کیوں مانگتے ہو، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ خود سے نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو جب اختیارات دے دیے تو ہم اگر اللہ کے حبیب سے مانگ لیں تو کچھ ایک دلیل پڑے ہے کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو کون کیا کرتا تھا؟ مشرکین مکہ کرتے تھے. وہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگتے تھے، وہ بتوں سے مانگتے تھے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بت کی بات، انہوں نے کہا میرے سوا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہے. اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، پولیس کے پاس تو اختیارات ہیں آپ کی مدد کرنے کے، ڈاکٹر کے پاس اختیارات ہیں آپ کو اولاد دینے کے، بے اولاد لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ کیا اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہو سکتے؟ یہ موضوع میرا بھی توحید مقصد نہیں ہے، جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اسٹیشن درمیان میں آتے رہتے ہیں. اصل میں ادھورا چھوڑ دو نا، پھر مجھے پتا ہے کہ فیس بک پہ گالیاں آنا چھوڑ جاتی، برا بنا ہے اس کو، یا پولیس کے پاس اختیارات نبی کے پاس کیوں نہیں ہے، اس طرح کے آ جائیں گے. اصل تو میں آ رہا ہوں. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں سے جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن اتنا اچھا لگ رہا ہے چلو یہی اتر جاؤ، کیا ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یاد رکھو پولیس جو مدد کرتی ہے وہ اسباب کے تحت کرتی ہے. اسباب کے تحت تو سب کے پاس سب قسم کے اختیارات ہیں، اور وہ صرف نبی کے پاس نہیں ہے. اسباب والے آپ خود مانتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں؟ پولیس کے پاس نہیں. پولیس سے معاذ اللہ پھر پولیس کو، پھر تو پولیس کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا نا. آپ مانتے ہیں کہ پولیس کے پاس جس قسم کے اختیارات ہیں ہم ان اختیارات کی بحث نہیں کر رہے. ایک ہوتا ہے لاجیکلی کوئی کام کرنا، میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے نلکا کھولیں گے، پوری سائنٹیفک لاجک ہے نا، پانی اوپر سے نیچے آئے گا. اور ایک میں آپ سے پانی مانگتا ہوں آپ چھو اندر کریں گے، بول دیں بس جب چاہو آپ بارش برسات کرتے ہو، جب چاہو آپ پانی سامنے لا سکتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا، یہ شرک ہے. ڈاکٹر سے جب آپ اولاد مانگتے ہیں تو اولاد نہیں مانگتے، اولاد کی دوا مانگتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے تو کوئی ایسا دوا بتاؤ کہ وہ میڈیکلی پرابلم کیا ہو جائے، حل ہو جائے. جبکہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو جس طرح بھی دینا چاہے، چاہے وہ میڈیکلی پرابلم صحیح ہو یا نہ ہو. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی، میڈیکلی بڑھاپے میں دعا ممکن نہیں ہے، کہا تو مجھے ایسی چاہیے. اللہ نے کہا چلو بوڑھے ہو کے ہی دے دوں گا میں تمہیں. اس قسم کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اس میں اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی مقرب ولی کو بھی اپنے ساتھ شریک بولو بھائی نہیں کیا ہے. اور اگر آپ نے یاد رکھو، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ شرک کے معاملے میں بہت حساس ہے کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے. مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا اور وہ اسباب سے ہٹ کے مانگنا ہو، پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں میں جانا بولو بھائی بند کر دو. کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ، کچھ بھی نہیں ہے. میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے اور
ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین کے اسٹیشن پہ، ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں. تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے. گپ شپ شروع ہو گئی. میں نے کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. شکل سے تو پڑھے لکھے لگے ہوئے. تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا، عبداللہ شاہ غازی سے تھوڑی مانگوں گا. میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں، مزار تھوڑی ہے. بہت سمجھایا، مگر جیسے روحانی علاج والوں کی حقیقت ایک دفعہ جب دل میں بیٹھ جائے نا، دلائل کے انبار لگا دو مگر بات سمجھ لیں کہ اندر بھی فالٹ ہوتا ہے. استخارے کا ایک دفعہ تصور دماغ میں بیٹھ گیا نا، پھر بھی استخارہ کرے گا جو اپنے طریقے سے. ایک تو سنت استخارہ ہے جو میں بولتا رہتا ہوں، ایک غلط استخارہ ہے جس میں کچھ نکلتا ہے. کتنا چیخ چیخ کے تھک گئے کہ بھائی یہ استخارے نہیں ہے اسلام میں. کل ایک خاتون آئی بڑی عمر کی کہ میری بیٹی کی شادی تھی تو وہ لڑکے کا رشتہ ہے، میں نے استخارہ نکالا، اس سے کالا آیا ہے. بہت افسوس ہوا. میں نے کہا میرے بیان بھی سنتی ہیں اور کہہ کے تھک گیا، مگر یہ جو بیماری ہے نا، یہ جو بیماری ہے نا، ایک دفعہ استخارے کی، روحانی علاج کی، جن پڑے بھوج کی، جادو ٹونے کا وہم، یہ نکلتی نہیں. میں نے کہا محترمہ اما جی، آپ کی بیٹی آج کل رشتے کہاں آ رہے ہیں اگر بندہ اچھا ہے؟ میں نے کہا خواب میں کالا نکلا ہے، بندہ تو کالا نہیں ہے نا. ایسے ہی میں نے کہا لڑکا تو اتنا کالا نہیں ہے جتنا خواب میں کالا آیا. تو لڑکا ایسا ہے کہ اتنا کالا ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا. پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ بیٹی کو بدلنی پسند آئے کہ نہ آئے. تھوڑا بہت تو لڑکے کالے پیلے بھی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بالکل ہی بلیک ہے اتنا کہ اندھیرے میں نظر آئی نہیں. اور آپ کی بیٹی بالکل گوری چٹی ہے. پھر تھوڑا میچنگ کا رشتہ، بولو بھائی ماں اس بھائی کوئی کالا پیلا بیٹھو نا، یہ عادت ہے ایسا. اس کو کوئی گورا کرے آپ لوگ دل میں نہ لے گئے. کسی کو اللہ نے کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، تو ایک مزاج کی چیز ہوتی ہے. کسی کا مذاق اڑانا مقصد بول لو نا یار نہیں ہے. تو کیونکہ وہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ مزاق کرنا پڑتا. میں نے کہا استخارے میں کالے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لڑکا اچھا ہے تو بیٹی کی شادی وہاں آنکھ بند کر کے کر دیں، اچھا نہیں ہے تو استخارے سفید بھی نکلتے ہیں، سفید کبوتر نکلے استخارے میں. آپ نے بیٹی کی شادی وہاں نہیں کرنی، اور اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑے. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ استخارے کی ڈسی نہیں ہے، یہ پھر کھڑی ہو جائیں گی. نہیں جی آپ نکال کے بتائیں. لوگ آ جاتے ہیں پرچہ لے کے میرے پاس. کئی دفعہ ایسے ہوئے، فون آیا، ہے جی فلاں بات کر رہا ہوں جی فرمائیے. میرا نام جی عبد الشکور ہے. کیا ہو بھائی؟ میری والدہ کا نام بی بی گلچمن. میں کیا کہوں اپنے شہر کا سب بیان کر رہا ہے بھائی. مجھے اس سے کیا مطلب آپ کی اماں کا نام کیا ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ آپ اس میں تو صحیح. تو میری اماں کا نام یہ ہے اور بچی کا نام یہ ہے. اپنی گھر کی بچیوں کے نام بتا رہا ہے بھائی مجھے. تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس سے باہر نکالتے ہیں. جہالت ہے. اپنا نام، اپنی اماں کا نام، اپنی بچیوں کا نام بتا کے کیا نکالنا. میں نے کہا ہم نے آج تک اپنی شادیوں میں کبھی استخارہ اللہ کا شکر ہے نہیں نکالا، ورنہ اب تک کمانے کے کمانے کے ہمیں تو جہاں رشتہ ملا ٹرائی کرا. استخاروں کے چکر میں جو آج چل جائے وہ ہمارے استخارے ہوئے، اس کے چکر میں الحمدللہ ٹرائی کرو. ان کو بھی منع کر کے استخارہ نہیں نکالنا. لڑکی والوں کو بھی سختی سے کیا بول دیا نہیں نکالنا. اور اگر نکالا کیونکہ ڈری ہوتے ہیں نا، ایک تو سوتے ہوئے پتہ نہیں کیا خواب آ جائے، اچھا میں رشتہ انکار کر دیں یار. کیا اگلے بھی تو ڈر ہوتا ہے نا کہ کیوں انکار کر دیں تو ہم بھی کمانے کے رہ جائیں گے. ان کو سختی سے منع کہ استخارہ نہیں نکالنا. لیکن اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا جیسے کہ نہیں آتا
پھر ان کو بولا کہ ہمارا جو استخارہ ہے نا میرا والا بہت طاقتور ہے، اس میں یہ نکلا ہے کہ ان لوگوں کا اگر نیگیٹو بھی آ رہا ہے پھر بھی یہی کرنا ہے، استخارے میں یہ نکلا ہے. سمجھ آئی بات کہ ان کا استخارہ اگر نیگیٹو بھی آیا تو مجھے جو استخارہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرنا، اور ان کو بتا دینا کہ آپ نے بھی کیا کرنا ہے، چھوڑ دو یہ استخارے جن کو آج کل چل رہے ہیں. یاد رکھو جو شریعت کے آگے حکم کو لیتا ہے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی برباد کرتا ہے. ہمارے نبی کی سیرت دیکھا کرو، اس پر کئی بہت بیانات ہو چکے ہیں، میں زیادہ نہیں جانتا. تو یہ روحانی کا ایک دفعہ دماغ میں خناس بھر جائے، کسی نے کچھ کر دیا، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، اور یہ مزاروں کا ایک دفعہ دماغ میں بیٹھ جائے تو انسان مسجد سے کیا ہوتا ہے کہ مزاروں پہ جانے والے اکثر مسجدوں کے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. ان میں ایک وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یہ نہیں کہ جس کا دل مزار پہ بولتے کیوں نہیں اٹکا ہوا ہو، یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں اٹکا ہوا. اور یہ بھی یاد رکھو جو مزاروں پہ جانے والوں کے جن چڑیل بھوت اترتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مزار پہ کہتے ہیں جن اتر گیا، تو چڑھتا بھی وہیں سے ہے. نہیں جن کو پتا ہوتا ہے یہ کمبخت وہاں جائے گا اس لیے جن چڑھ جاتا ہے تاکہ یہ وہاں جائے تو میں اتر جاؤں اور اس کا عقیدہ بازار سے پکا ہو. ہمارے ایک رشتے دار آئے ہوئے تھے، ان کے پاؤں میں دھاگا، انگوٹھے میں بھی دھاگا، تھوڑا سا ان میں گرین شیڈ ہے. ہم نے ہمارے رشتے دار بہت مختلف قسم کے رشتے دار ہمیں الحمدللہ پالے ہوئے، مختلف ڈیزائن. جب خاندان بڑا ہوتا ہے تو یہ بھی آدمی کی مینٹل روز اونچی ہوتی ہے، ہر قسم کے رشتے داروں سے واسطہ کرتا ہے. تو ان کے دھاگے، ان کے گھر میں سب ایسی، کسی کے انگلی پہ دھاگا، کسی کے یہاں، کسی کی امام زامن، کسی کو کیا کرتا ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں دھاگوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کے مسائل حل ہوئے، ایک مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا. اور میں نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، کبھی مجھے دیکھا کوئی دھاگا بندھا ہوا. ہمیں تو جب گھر میں دھاگے کی بھی ضرورت ہوتی بھی ہے نا، کوئی کام سلائی کے لیے وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا، دھاگے ہی شارٹ ہے، جو ضروری دھاگے وہ نہیں ملتے ہمیں. میں نے کہا آپ نے کبھی ہمیں دیکھا؟ اور میں نے کہا ہمارے مسائل بھی آپ سے زیادہ ہیں، آپ کا صرف ایک مسئلہ ہے، ہمارے مسئلے کتنے ہیں؟ 3 بڑے بڑے مسائل ہم نے رکھے ہیں، اور ایسے مسئلے ہیں جو کبھی حل سمجھ رہے ہو نا، یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابو یہ ہر آدمی شادی کر کے پچھتاتا ہے، پھر کرتا کیوں ہے؟ میں نے تو بیٹا عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، ٹھوکرے کھانے سے. عقل کس سے آتی ہے؟ ٹھوکرے کھانے سے. تو میں نے کہا ہمارے الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے، میں نے کہا ہمارے مسائل آپ سے زیادہ، مسائل آپ سے کم، مسائل زیادہ اور وسائل آپ سے کم. آپ کے مسائل کم اور وسائل ہم سے زیادہ، پھر بھی آپ پریشان ہو. اللہ کا فضل ہے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہمارے دعا سے حل ہو جاتے ہیں. ہمارے کس سے حل ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کسی دھاگے کی اور یہ امام زامین اور یہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو اللہ نے کب کہا کہ سارے مسئلے تمہاری دنیا میں حل رہے ہیں؟ کیا ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے اگر مسئلے حل ہوتے ہیں تو حکمرانوں کے حل ہوتے ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں یہ دنیا میں کسی کے بھی حکمران ہیں، سب سے زیادہ دولت اور قوت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکمرانوں کے. سب سے زیادہ مسائل میں گھرے میں کون ہوتے ہیں؟ یہ ہر وقت اپوزیشن کا ڈر. بڑے بڑے حکمران ہیں، اتنی پاور، ان کے مسائل بھی بڑے بڑے ہیں. تو جب انسان کے پاس مسائل بڑے ہوتے ہیں تو مسائل بھی اسی حساب سے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب مسائل تھوڑے ہوں تو مسائل بھی تھوڑے.
اور مسائل تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، مسائل چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، لیکن انسان کمپرومائز کر لے کہ بھائی میں صرف کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے. اللہ حل کر دے، ٹھیک ہے. اللہ اگر حل نہیں بھی کرتا تو تسلی بہرحال دے دیتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. خوب اچھی طرح سنیں یہ بات. ابو سعید خدری کے والد بھائی غزوہ احد میں شہید ہو گئے. نبی کی خاطر اپنے گھر کے مرد قربان کرا دی حضرت ابو سعید کی والدہ نے. ماں بیوہ ہو گئی، بیٹے شہید ہو گئے. ایک بیٹا بچا ہے ابو سعید کو، 11-12 سال یا 10 سال کی عمر کی بچے تھے. اب صحابہ کے گھروں میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ فاقے پر پڑھنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے 70 افراد شہید ہوئے کہ جوان تھے، کمانے والے تھے. 70 گھروں کے چولہے بند ہو گئے. کتنی بڑی بڑی قربانیاں کی صحابہ نے. اس لیے یاد رکھو، جو انجینئر بدبخت بیٹھ کے حضرت معاویہ کو برا برا کہتا ہے، دلائل کی دنیا میں جواب تو بہت ہیں، علماء دے چکے ہیں، لیکن اس بدبخت کو اپنی موت کے برے انجام سے ڈرنا چاہیے. ایک آج کا بچہ بیٹھ کر حضرت علی اور معاویہ کے امپائر پر بھی یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی، اس کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی. اور یہ بہت بڑی جرأت اور دلیری ہے. بڑوں کے اختلافات بڑوں تک محدود رہنے دو. آپ اتنا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بیٹھ کر ایک صحابی رسول پر کھانے کو؟ مجھے اس انجینئر پہ خدا کی قسم غصہ نہیں آتا، مجھے اس ٹنڈوں پہ غصہ آتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھ کر جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں بڑے بڑے علماء فقہا دنیا سے ختم ہو گئے، تمہیں کل کے لوٹے کو ایک بچے کو تم نے بٹھا کے اپنا پیر و مرشد بنا لیا ہے، اس کی تحقیق کو تم تحقیق کہتے ہو. ایک طوفان بدتمیزی ہے میڈیا کے صحابہ کرام کے خلاف. ہر کچا اٹھتا ہے، ہر جاہل سے جاہل اٹھتا ہے اور تبصرے کرنا صحابہ کرام کے خلاف شروع کر دیتے. میری نظر میں حضرت عثمان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، میری نظر میں حضرت معاویہ کی موقف درست نہیں تھا. میری اوقات کیا ہے کہ ایسے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے. امام مالک سے کسی نے کہا کہ کیا عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اتنے کام کیے تو کیا وہ حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ امام مالک نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑا کرتے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جانے والا غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. صحابہ میں جو اختلاف ہوا وہ حکومت کی لالچ میں نہیں ہوا، ایک آزمائش تھی امت کی پر اللہ کی طرف سے. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا میں رشتہ دار ہوں، ان کے قاتلوں سے قصاص لینا میرا حق ہے. اور حضرت علی کہتے تھے کہ میرے لیے قصاص لینا ممکن نہیں ہے، پہلے حکومت کو مضبوط کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. اجتہادی اختلاف تھا، اس بیس پر تلوار اٹھی ہے آپس میں. اس تلوار اٹھنے میں حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ غلطی پر تھے، مگر یہ غلطی دولت کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں بولو بھائی نہیں تھی. وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتی. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا. حضرت داؤد نے بھی فیصلہ کیا اور آپ کے بیٹے سلیمان نے بھی. اللہ فرماتے ہیں سلیمان کا فیصلہ صحیح تھا، داؤد کا فیصلہ بولو بھائی سلیمان کے مقابلے میں صحیح نہیں تھا. یہ اجتہادی غلطی چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت ابو بکر نے اعتماد کیا، ان کو گورنر بنایا. حضرت عمر نے اعتماد کیا، ان کو گورنر بنایا. حضرت عثمان نے اعتماد کیا. یہ اتنے حضرات ان پر اعتماد کر رہے ہیں، ان میں کوئی کوالٹیز ہوں گی، کوئی خصوصیات ہوں گی. لوگوں کی کال آتی، انجینئر نے فلاں پہ الزام لگایا، اس کا جواب فلاں پہ الزام لگایا. میں نے کہا جس آدمی کا کام یہی ہو امت میں تقریب کاری، تم اس کی باتیں سنتے کیوں ہو؟ دنیا میں علماء ختم ہو گئے ہیں کیا؟
پورے بڑے صغیر میں تمہیں ایک بچہ ملتا ہے تو ہے بھی انجینئر، تمہاری مفتی بھی نہیں ہے. حوالوں پہ بھرتے ہیں لوگ کہ بھائی ہر بات حوالے سے کرتا ہے. تم نے جا کے دیکھا ہے وہ حوالے صحیح ہے یا نہیں ہے، ان کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی تھی نا، انجینئر نے کہا کہ یہ جو ترمذی کی حدیث ہے رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں، اس کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اس کا میں نے جواب دیا تھا وہ اس کو نہیں کہا، وہ دوسری والی کو کہا ہے. سمجھ نہیں ہوا، کنفیوژن ہوئی ہے لوگوں سے. لوگ بڑے حیران ہو گئے، کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اتنی باریکی میں کیسے جائیں. تو میں نے کہا آپ کو سننے کی ضرورت کیا ہے، اتنی گہرائی میں آپ کو گھسنے کی ضرورت کیا ہے. کہتے نہیں جی اندھی تقلید نہیں کرنی. آپ کیا کر رہے ہو، اب بھی تو اندھی تقلید ہی کر رہے ہو. کون سا ہر مسئلے پر آپ نے پوری تحقیقات کی ہوئی ہے. ایک طرف کے دلائل سنتے ہیں اور اپنے آپ کو محقق قرار. بولو بھائی، کل ایک صاحب کا فون آیا، میں بعض دفعہ فارم میں ہوتا ہوں تو پھر میں فون پہ سنا بھی دیتا ہوں. سنانی نہیں چاہیے انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لیکن فارم میں آئے ہوتے ہیں پھر بات کے سوری بھی کرنی ہوگی. تو کہنے لگے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پھر یہ مسئلہ بیان کیا اسٹیج پر کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں. مفتی صاحب آپ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور وہ جب مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں تو انہوں نے حدیث بھی کوٹ کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں، ایک ہوتی تھی. حضرت عمر نے سیاستاً کتنی کر دی، 3 کر دی. تو مفتی صاحب آپ جواب دے گا اس کا. مفتی صاحب کے پاس کرنے دھرنے کا اور کوئی کام ہے ہی. تھوڑی دیر میں رفع الیدین والے کا فون آ جائے گا. میں ساری پرچیاں لے کے ہر وقت اپنے پاس بیٹھا ہوں. رفع الیدین کی حدیث، یہ رفع الیدین پر 325 حدیثیں کہا جاتا ہے نا، ان کو یہ بھی پتہ چلتا کہ یہ کون سا والا رفع الیدین ہے. بعض حدیثیں ایسی جس میں تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین ہے، اس کو بھی اسی میں ڈالا ہوا ہے. سمجھا نہیں؟ کتنی بھی سینس نہیں عوام میں. 325 یا 400 حدیثیں کسی ٹاپک پر اسلام میں نہیں ملتی. اتنی تو حضرت عیسیٰ کے نزول پر نہیں ہے، تو عقائد کا مسئلہ ہے. تھوڑی مسئلے پر اتنی حدیثیں کہاں سے آ گئی. سینس لیس لوگ ہیں، مگر ہر آدمی فنڈر بننے کی کوشش میں. کوئی اپنے آپ کو کم علم ماننے کے لیے تیار. یاد رکھو اندھی تقلید وہ ہوتی ہے جو کسی جاہل کی ہو. کسی پڑھے لکھے کی تقلید اندھی کہلاتی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا یہ حدیث بھی کوٹ کی ہے. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو میں احترام کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کاموں کو دیکھ کے ان کا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا پہلی بات یہ کہ دنیا میں مفتی ختم ہو گئے جو مسائل ڈاکٹروں سے پوچھے جا رہے ہیں. یعنی بات میرے خیال سے دنیا میں مفتیان کرام یا دینی مدارس یا دینی یونیورسٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو مسائل کس سے پوچھے جا رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے کئی دفعہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کہی کہ نبی کے دور میں 3 ایک تھی، ابو بکر کے دور میں 3 ایک تھی، حضرت عمر نے 3 کو 3 کر دیا، تو کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ وہ ان سے پوچھے کہ حضرت اسلام میں اتنی بڑی تحریف حضرت عمر نے کر دی تو کسی صحابی نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی. کوئی غیر مسلم آج اسلام قبول کرتا ہے، سنیں میری بات، اور آپ اسے یہ حدیث اس طرح سے بتائیں کہ نبی کے دور میں 3 کتنی ہوتی تھی، کہ ابو بکر کے دور میں بھی 3 ہیں، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی حضرت عمر نے کیا کیا 3 کو. میں نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں وہ تو بیوی حلال رہتی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی حلال تھی، حضرت عمر نے اس حلال بیوی کو کیا کر دیا، بولو نا بھائی، حرام کر دیا. اور جس غیر آدمی پر حرام تھی اس کے لیے کیا کر دیا، حلال کر دیا کہ وہ وہاں شادی کر رہے. اس سے بڑی اسلام میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں سیاستاً یہ کام کیا، سیاستاً کسی کو کوڑے کو لگائے جا سکتے ہیں، سیاستاً کوئی سزا تو بنائی جا سکتی ہے. حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا یہ سیاست نہیں ہے، یہ دین میں بولو نا بھائی تحریف ہے. تو میں نے کہا وہ سارے مغنجو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سوال نہیں کر رہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے. خلیفہ راشد بھی ہے، وہ ایک طرف کہہ رہے کہ جنتی بھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، انہوں نے حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا، اور تمام صحابہ اس پہ خاموش بھی ہیں.
تو پتہ نہیں جب اتنا بڑا دین تبدیل کر دیا تمہارے خلیفہ راشد نے، تو پتہ نہیں کیا کیا اور بھی کیا ہوگا انہوں نے. تو پورا اسلام مشکوک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا کریں آپ، کیسے سمجھائیں؟ تحقیق ہے تو پھر یہ بھی تو تحقیق کرو نا. اس کا کیا جواب ہے؟ ایک بات سن لیتے ہیں اور فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی تحقیق میں نہیں جاتے اور اس کو تحقیق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم محقق ہیں. تو پھر کہنے لگے پھر آپ بتا دیں اس کا کیا جواب ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں نے آپ سے اعتراض کیا ان کو آپ پہلے یہ کہیں کہ یہ اعتراض مفتی صاحب کے بتانے سے کیوں پیدا ہو رہے آپ کے دل میں. آپ تو محقق ہیں، آپ کو خود سے یہ اشکال ہونا چاہیے تھا، اور آپ کے جس مفتی نے بھی یہ فتویٰ دیا آپ کو خود سوال کرنا چاہیے تھا کہ حضرت اس سے تو ہمیں خلفائے راشدین پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، تمام صحابہ پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے. یہ کیسی سیاست ہے اسلام میں کہ حلال کی بھی حرام اور حرام کی بھی حلال، جبکہ قرآن جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے؟ ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کتابی یا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح پر کی تو پابندی لگائی تھی. یاد رکھو پابندی لگائی نہیں تھی، منع کیا تھا مگر حرام قرار نہیں کیا تھا. حضرت حذیفہ نے جب یہودی عورت سے نکاح کیا حضرت عمر نے کہا نہیں کرو. انہوں نے کہا حرام ہے تو چھوڑ دو. فرمایا یہ حرام نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ زانی عورت ہوگی تو تم ایسی عورت سے نکاح کرو گے لوگ بھی تمہیں دیکھ دیکھ کے نکاح شروع کریں، مسلمانوں کا خاندان خراب ہوگا. پھر بھی حضرت حذیفہ نے نکاح کر لیا اس عورت سے. حضرت عمر نے پھر بھی ان کو جیل بولو بھائی نہیں دیتے اور اس نکاح کو کنسیڈر کیا. زنا کی سزا اس نے جاری نہیں کی. حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ. پھر میں نے ان سے بتایا، میں نے کہا دیکھو نبی کے دور میں جو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متا کرتے تھے، ایک ٹیمپریری میرج جسے کہتے ہیں، ابو بکر کے دور میں بھی کرتے تھے، حضرت عمر نے پابندی لگا دی. شیعہ یہی تو دلیل دے کے متا کو حلال کرتے ہیں. میں نے کہا حضرت عمر نے جو پابندی لگائی وہ پابندی جدید پابندی نہیں تھی، وہی پابندی تھی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی، مگر بہت سے صحابہ کو اس پابندی کا علم نہیں تھا. حضرت عمر نے اسی پابندی کو نافذ کیا ہے. حضرت جابر کو علم نہیں تھا کہ نبی کے دور میں پابندی لگ چکی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ متا تو نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا اس لیے ہم اس کو حرام کہتے ہیں. میں نے کہا اسی طرح 3 طلاق کو ایک کہنا نبی کے دور میں ختم بولو بھائی ہو چکا تھا، اور اس کی دلیل صحیح حدیث عبداللہ بن عباس کی کہ زمانہ جاہلیت میں 3 طلاقوں کو 3000 طلاقوں کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا. اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور آیتیں نازل ہوئے طلاق مرتان، 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ کر دی تو بیوی حلال بولو بھائی نہیں ہوگی. تو یہ حکم ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا. حضرت عمر نے اسی حکم کو نافذ کیا ہے. کیونکہ حدیث میں یہ کہیں نہیں آتا کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک سمجھی جاتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ الگ اطلاق 3 ایک سمجھی جاتی تھی. تو یہ زمانہ جاہلیت کا حکم تھا جس کا بہت سارے صحابہ کو علم نہیں ہوا، جیسے متا کا بہت سارے صحابہ کو علم نہیں ہوا کہ حرام ہے. سمجھ میں نہیں آنے کا تھا. اس پر میرا ایک مستقل لیکچر ہے، وہ سنیں. یاد رکھو 3 طلاق دینے کے بعد کسی نے بیوی کو رکھا تو ساری زندگی زنا کا بدکاری کا گناہ ملے گا اس کو. اس میں اختلاف رائے کی گنجائش بولو بھائی نہیں ہے. کوئی بھی اہل حدیث عالم، میں علماء کا احترام کرتا ہوں کسی بھی مسلک کے وقت، کسی پہ طنز نہیں کرتا، کوئی بھی اہل حدیث عالم اگر اس کے خلاف فتویٰ دے آپ مجھے ان کی مجلس میں لے جائیں، میں ان سے بات کروں گا. آپ نے کیسے فتویٰ دیا ہے دلائل سے مجھے قائل کریں. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے یہ بھی کہنے لگے کہ آپ 3 طلاقوں کو 3 کہنے میں تو بہت زور لگاتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ تو اختلافی ہے. اصل میں یہ ہونا چاہیے 3 طلاقیں دینا حرام ہے. اس پر زیادہ زور لگائیں آپ کو، اس پر زور لگائیں کہ 3 طلاقیں دینا کیا ہے بولو بھائی جائز نہیں. میں نے ان سے کہا کہ اس پر بھی ہم زور لگاتے ہیں. میرے کئی بیانات اس پر ہے کہ طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے، اور میں نے کہا فار یور کائنڈ انفارمیشن آپ کی معلومات کے لیے یہ بات بھی بتا دوں کہ 3 طلاقیں اکٹھی یہ ناجائز ہیں یا نہیں اس میں اختلاف ہے. 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ بنایا گیا اختلاف.
دوسری بات یہ کہ 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں دے دینا یہ بھی گناہ ہے، مگر یہ کم درجے کا گناہ ہے. 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو رکھ لینا یہ اس سے بڑے درجے کا گناہ ہے، یہ زنا کا گناہ ہے. اور ایک اور بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو حلالے کا دروازہ کھول رہے ہیں، حلالہ تو بےغیرتی ہے، حلالہ تو یہ ہے، حلالہ ملالہ کی بات نہیں کر رہا، حلالہ کی بات کر رہا. حلالے پر میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، جائز حلالہ اور حرام حلالہ کیا ہوتا ہے. اس پر ایک صاحب کے کمنٹس آئے تھے، حلالہ حلالہ ہی ہوتا ہے، جائز ناجائز کچھ نہیں ہوتا، بےغیرتی ہی ہوتی ہے. اب یہ ہے محقق، اگر حلالہ ہر قسم کا حلالہ بےغیرتی ہے تو قرآن نے حلالے کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ معاذ اللہ قرآن بے شرمی اور بےغیرتی کی تعلیم دے گا. ٹھیک قسم کے لوگ ہیں، لیکن مجھے ان کی جہالت پر خدا کی قسم اعتراض نہیں ہوتا. جاہل لوگ ہر دور میں موجود ہیں، مجھے اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ جاہل ہو کے اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ محقق. میرے اندر جماعت المسلمین والوں سے مناظرہ ہوا، میں نے کچھ سوالات کو پھنس گئے، حالانکہ میں بالکل بچہ تھا اس وقت، وہ ادھر ادھر نہ بولے کھا رہے ہیں، وہ پھنس گئے. تو میرے ساتھ اور بھی لڑکے بیٹھے تھے کچھ، تو میں نے وہ پھر جب پھنسے نا تو پروفیسر تھے یونیورسٹی میں، اتنی بڑی گاڑی ماشاء اللہ، مجھے کہنے لگے کہ ہم مقلد نہیں ہیں، محقق ہیں. تو ہمارے ساتھ ہی وہ ہنسی آ گئی کہ یہ 4 باتوں کا جواب نہیں دے پا رہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ محقق ہیں. مقلد مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا کسی شخص سے مناظرہ ہوا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر. دونوں مذہب ہیں، فاتحہ پڑھنا بھی اور نہ پڑھنا بھی، کسی کو میں برا نہیں کہتا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اپنے آپ کو محقق قرار دیں، آپ اپنی کمیونٹی کا اعتراف کریں. بولے بھائی علماء کی 2 رائے ہیں تو مجھے میں اس والی رائے بتا رہا ہوں، ہنٹر بننے کی کوشش. وہ جو مولانا قاسم نانوتوی کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ فنڈر تھا، تو وہ انہوں نے بحث کی، تو مولانا قاسم نانوتوی نے جب دلائل کے انوار لگائے تو وہ بحث ہار گیا. تو کہنے لگا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو ایک مسئلے پر اتنا حافظہ آپ کو اور اتنی دسترس، اس کے باوجود بھی آپ مقلد ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کیا ہیں؟ فقہاء کی تقلید کر رہے ہیں. بڑے کا مجھے اس سے زیادہ حیران کی کچھ پڑے کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا، پھر بھی کیا ہے تو مخصوص سے لوں. تو اعتراض کچھ پر ہے ہم پر، کیونکہ ہم اگر علامہ ہیں تو ہم سے بڑے بڑے علامے، دیکھو جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے یا جنرل فزیشین ہوتا ہے وہ بھی چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج اپنا خود ہی کرتا ہے. جب وہ پھنستا ہے تو وہ بھی اپنے سے بڑے ڈاکٹر لوگ کے پاس جاتا ہے، بھائی میں یہاں آگے کیا ہوں. یہ علم فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے. بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں پھر اسی موضوع کو یہاں سمیٹتا ہوں. جو اصل بات تھی پھر میں اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ دیکھو اللہ کی نظر میں سب سے بڑی ترجیحی چیز کیا ہے کہ تم کس کے بن کے رہو؟ اللہ کے. اگر تم اللہ کے نہیں بنتے جو مرضی کر لو، بہت بڑے بلڈر بن جاؤ، جم خانے پہ جاؤ نا، ڈنڈ پیل رہے ہیں، یہ یہاں مت کھلا لیے، ٹھیک ہے بھائی کھلا لو، اس سے جنت نہیں ملے گی. سی لگائیں گے جنت. اگر یہ کام اللہ کے لیے کرو کہ آپ صحت بنانا کے کس کا حکم ہے؟ اللہ کا غلام ہو، پھر قرض بھی بن جائیں گے اور یہ قرض انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے زیادہ ہیں، اس کو اوپر والے سمجھ نہیں آتی بات کرتا ہے. تو اگر آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، کروڑوں کروڑوں روپے کما لیے، پوری دنیا خرید لی، قانون سے زیادہ نہیں آپ کر سکتے، کوئی ویلیو نہیں اللہ کر سکتے. لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے یہ کام کیا کہ میں پیسہ کماؤں گا، غریبوں پہ خرچ کروں گا، رشتے داروں کا خیال رکھوں گا، اس لیے کما رہا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میرے اللہ کا حکم ہے، یہی پیسہ قیامت کے دن انشاءاللہ بخشش کا بولو بھائی ذریعہ بن جائے. اگر آپ رشتے داری جوڑ رہے ہیں اپنے تعلقات اچھے کرنے کے لیے کہ چچا سے بنا کے رکھوں پیسے، جب ضرورت ہوگی تو چچا سے پیسے بھی نکلوانے ہیں، تو آپ روزانہ چچا کو کھانا کھلائیں، دعوتیں کریں، اٹھ کے پیش کریں، ثواب کتنے اچھے تعلق. لیکن اگر آپ کہیں یار مجھے پیسوں کی لالچ نہیں ہے، یہ میرے چچا ہیں، ابو کے کیا ہیں، یہ بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بنا کے رکھوں گا، اللہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. تو اس سے پیسے پھر بھی ملیں گے، جب آپ پیسے مانگیں گے بعد میں مل جائیں گے، چچا بولیں گے اتنا میرا خیال کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جنت بھی بولو بھائی مل جائے گی.
ابھی اقوام متحدہ نے پاکستان کو مجبور کر رہی ہے کہ زنا بالرضا کو الاؤ قرار دیا جائے، کہ شادی سے پہلے بھی لڑکا لڑکی اگر کچھ کرنا چاہے تو ان کو اجازت ہونی چاہیے، یہ قانون آ رہا ہے۔ کیوں اقوام متحدہ وہ قانون سازی سے پہلے اللہ کو بولو بھائی نہیں دیتی؟ دیکھو ایک آخری بات بتا دوں کہ حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں بہت تیزی سے۔ سعودی حکومت کا حال آپ دیکھ لیں، قانون تبدیل ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی خود حفاظت کرنی ہے۔ ماحول کے ساتھ اگر آپ بہ گئے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو اپنی بیٹیوں پہ خود کنٹرول کرنا ہے، پولیس نہیں کرے گی۔ نہیں آئی بات؟ بیٹیوں کو آزادی مت دو، موبائل فون ان کا چیک کرو، چیک کرنا ہے آپ کو، اپنے بیٹوں پہ نظر آپ نے خود رکھنی ہے۔ اگر آپ اپنی ماحول کے سامنے کمپرومائز کر لیں، مس گیدرنگ میں نہ خود جاؤ نہ بچوں کو بولو ہمارے یہاں مس گیدرنگ نہیں ہوتی، ختم۔ سعودی عرب میں جب سنا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ مس گیدرنگ بھی شروع ہو رہی ہے اور لوگ بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک اچھا بھلا ایک گلشن بنا ہوا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اجڑ رہا ہے، تو لوگوں نے اب خود کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکومت کو جتنا قانون کے دائرے میں رہ کے مجبور کر سکتے ہو تو کرو، یہی ذمہ داری ہے، لیکن اب آپ نے اپنے آپ کو خود سنوارنا ہے، اپنی اولاد کی خود فکر کرنی ہے، اور اس معاملے میں لچک نہیں دکھانا۔ یاد رکھو پردے کے معاملے میں، بیٹیوں کے معاملے میں لچک مت دکھاؤ کہ یار کوئی بات نہیں، یہاں پاسی پہن کے جا رہی ہے، بغیر گھوم رہی ہے تو گھومنے دو، میں براڈ مائنڈ ہوں۔ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ میرے پاس کیسز آ رہے ہیں، ذرا سی اگر آپ نے ہاتھ ڈھیلا کر دیا نا آپ کی اولاد بے لگام ہو جائے گی، کیونکہ قانون مضبوط، قانون ان کو ان کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے جو نافرمان ہے، قانون چور اور زانی کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا قانون اس کا ساتھ بولو بھائی نہیں دے گا، یہ آپ نے خود کرنا ہے اور اس پہ ایکشن لینا ہے۔ بدو بن کے زندگی نہیں گزارنی۔ شادی ہو رہی ہے، ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں، وہ بیگم صاحبہ نے کہا چلتا ہے، نہیں چلتا بیگم، ہماری یہ پرمپرا، ہم خاندانی لوگ ہیں، بیاسی ڈھول کی بولو نا یار، کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ جہاں نہیں بول رہے تو بیوی کے سامنے کیا بول رہے ہیں؟ وہاں تو اور زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، بولو نہیں ہو، ڈھول کی بیاسی نہیں ہے، بیوی بولتی ہے میں جا رہی ہوں، دفعہ ہو یہاں سے، جاؤ، میں طلاق دے گی، 100 دفعہ طلاق دے دو اس کو طریقے سے، تمیز سے، سنت کے مطابق، تاکہ موقع بھی ملے اس کو آنے، لیکن نہیں رہنے چاہتی چھوڑ دو اس کو۔ اپنی نسل کو برباد، خدا کی قسم بڑھاپے میں یہ اولاد تمہیں جوتے مارے گی، اور یہ جس بیوی کی خاطر تم نے کمپرومائز کیا تھا، میں کہتا ہوں بڑی بڑی چیزیں بیوی کی حرام کر جاؤ، لیکن بے شرمی اور بے غیرتی اولاد کے معاملے میں اگر بیوی کر رہی ہے، آپ کی بیٹیوں کو بوائے فرینڈ آ رہا ہے اور بیگم آپ کو بتاتی نہیں ہے، وہ ٹیٹے مار رہی ہے اور بیگم کیا کر رہی ہے آپ کی چھپا رہی ہے۔ آپ نے بیٹی کو آنکھیں دکھائی تو بیگم آپ سے لڑ رہی ہے، کیوں اتنے مولوی بن گئے، کیا ہوتے تھے 4 ٹیٹے مار لی اس نے؟ 2-4 دفعہ بیگم کو سمجھاؤ تو اس کے بعد بولو ہماری اور آپ کی بولو نا یار، نہیں بن سکتی، کیونکہ جو آپ کا جو ویژن ہے یہ بالکل اس کے کیا ہے خلاف۔ اور نکاح کرنے سے پہلے سوچ لو بھائی کہ بچے کس قسم کے پیدا کرنے ہیں، صحیح ہے نا؟ اگر آپ ایک بہت ماڈرن لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں، ماڈرن سے میری ماڈرن سے بات بیدی، ورنہ ہر ماڈرن بیدی نہیں ہوتی، ماڈرن ہونا ایک الگ چیز ہے، بیدی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ بیدی ہے، غیرت نہیں ہے، ناچتی ہیں شادیوں میں، اور آپ اس سوچ کے لے آئے کہ یار ابھی تو ناچ رہی ہے کوئی بات نہیں، میں ایکچولی لا کے اس کو کبھی نوک لگا کے سیٹ کروں گا، یہ رسک کبھی بھی مت لو، کیونکہ بچے ماں پہ جاتے ہیں، باپ کو وہ پھر پہنچو سمجھتے ہیں۔ پپا کہہ رہے ہیں بیٹا نماز پڑھا تو اما کہ نماز کیا ہوتا ہے، ناچ گانے، تھوڑے دنوں میں بچے کیا سمجھ رہتے ہیں ابا کو کیا ہے، 1 نمبر کا دیکھو، 1 نمبر کا 2 نمبر کے، ایسا گھر میں قاتلانہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ آپ اور آپ کو کھلاؤ گے اور یہی آپ کو بیچ کے کھا جائے گی۔ وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا کیا کرنا ہے بھائی اس معاملے میں بولو بھائی، اور عورت کو بھی میں کہتا ہوں شوہر اگر اس ٹائپ کا ہے مل گیا آپ کو غیرت نہیں ہے، جان چھڑاؤ اس سے۔ تمہارے بچے بڑے بے شرم کرتے، بچے جو ہے نا ماں باپ سے جو برا ہوتا ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں اکثر۔ یہ انسان میں نا کس زمانے میں برائی کا مادہ زیادہ ہے، نیکی کا مادہ، جو اس کو آزادی دے گا بچے اس کو فالو کریں گے۔
ابا اگر بچے کو کہہ رہے کہ کوئی بیٹا نہیں کھلی لگا کے انٹرنیٹ استعمال کرو، اما کہتی ہے غلط ہو رہا ہے، تو ابا جب رکاوٹ ڈالے گا نا، اما رکاوٹ ڈالے گی تو بچے کس کی سائن لیں گے؟ ابا کی. بچے دیکھتے ہیں جہاں آسانی ملے گی بچے، اس لیے میاں بیوی کا ایک ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بچوں کی واٹ لگ جاتی ہے. اس لیے سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا